بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب رمضان سیزن 5 ایپیسوڈ 6۔ کامیاب رمضان بلا شبہ یہی ہے کہ ہم کامیاب رمضان میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم یہاں پر محفل سجاتے ہیں جس سے ہماری روحانیت کو تقویت ملتی ہے، ہمارا ظاہر پاک ہوتا ہے اور باطن پاک ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہم اہل محبت کی محفل کو جب اپناتے ہیں، ان کی محافل میں جب شرکت کرتے ہیں تو ان کی محافل میں شرکت کرنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہماری روحانیت عروج پر جاتی ہے اور ہماری روحانیت کو تقویت ملتی ہے۔ اہل محبت چراغ سے چراغ جلاتے ہوئے ان کی جو محبت ہے اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے اور اس روشنی سے ہمارا ظاہر پاک ہوتا ہے، ہمارا باطن پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا چاہیے، اور اچھے لوگوں کی محفل اللہ اکبر۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال عبادت بے ریا، کہ اچھے لوگوں کی محفل اور اولیاء کرام کی محفل ایسی ہے کہ ایک لمحہ ان کی محفل میں بیٹھنا یہ 1000 سال عبادت جو کہ ریاکاری سے پاک ہوں اس سے بہت بہتر ہے۔ کیوں کہ وہ اصل طریقہ جو محبت کا طریقہ ہے وہ طریقہ سکھایا کرتے ہیں، اور اہل محبت کی محفل میں بیٹھنا، ان کی محفل میسر آ جانا یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور جو ان محافل میں شرکت کرتے ہیں اللہ عز و جل ان کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ بلا شبہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ان محافل سے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرتے ہیں، اور قدردان ہیں وہ جو اس محفل سے موتی سمیٹ کر اپنی بیاض میں سجا کر رکھتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر وہ اس سے روشنی لیتے ہیں، نہ صرف خود اس سے مستفیض ہوتے ہیں بلکہ دو عالم کو اس سے روشن کرتے ہیں، اپنے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں، باطن کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی فیض دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ اس روشنی کو لے کر جاتے ہیں، وہ محبت کی روشنی جو کہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ یہ محبت کی روشنی ملتی کہاں سے ہے؟ یہ محبت کی ابتدا ہوئی کہاں سے؟ یہ محبت کی ابتدا اس دنیا کی ابتدا کب ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اور قرآن میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ جب ان میں اپنا محبوب بھیجا ہے۔ کون کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ لیکن یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کے لیے یہ بزم دنیا سجائی گئی ہے، اور یہ بزم دنیا سجا کر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے پاک فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام پڑھو۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں خود اللہ تبارک و تعالی درود پاک بھیجتا ہے، اللہ کے پاک فرشتے درود پاک بھیجتے ہیں، اور اللہ نے مومنین کو یہ حکم فرمایا کہ تم بھی درود پڑھو، تم بھی سلام پڑھو، اور اس پر انعام ایسا فرمایا کہ اللہ اکبر۔ یہ جو درود و سلام کا سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج کر محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک فرشتے درود پاک بھیج کر محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ اس محبت کے پیغام کو یہ اس طریقے سے دیتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، تم بھی سلام بھیجو۔ جس محبوب کی محبت میں میں درود بھیجتا ہوں، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود میرے پاک فرشتے بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، تم بھی سلام پڑھو۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
جس طرح سے حکم فرماتا ہے یہ سلامتی کا حکم ہے، یہ محبت کا حکم ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ یہ محبت ایمان کی اصل ہے اور یہی روحانیت کی ابتدا ہے۔ یہی محبت کی لو دنیا میں بھی ہمیں روشن کرتی ہے، آخرت میں بھی ہمیں روشن کرتی ہے۔ اور جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا، کہ اس رحمت کا ایک قطرہ ہماری نسلوں کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا فائدہ اللہ اکبر کہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اور جو درود پاک پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، اور چھما چھم رحمت برستی ہے، اور وہ رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو قرب حاصل ہوتا ہے، ان کی جو محبت ہمارے دل میں ایک روشنی پیدا کرتی ہے، اور وہی روشنی ہمارے ایمان کی اصل بھی ہے، ایمان کی حلاوت بھی ہے، اور اس نور سے وہ نور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ درود پاک کا سلسلہ ایسا ہے کہ اللہ اکبر ہماری دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، آخرت کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ یہ تو ظاہری ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اب باطنی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور میں انہیں پہچانتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب ہم درود پاک محبت میں گم ہو کر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھیں گے، محبت میں درود پاک پڑھنے کا ثمر کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات ہمارے درود پاک کو خود سنتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور ہے جو حاضری کی تمنا تو درود پڑھو۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ اکبر، درود پاک کا وہ موضوع ہے کہ اگر اس پر لب کشائی شروع کر دی جائے تو اللہ اکبر زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میں نے درود پاک کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ اکبر زبان چلتی چلی جا رہی ہے، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں، اللہ اکبر، کہ اگر ہماری زندگیاں ختم بھی ہو جائیں اور تمام قلم ٹوٹ جائیں جب بھی آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو، لیکن یہ محفل وہ محفل ہے کہ جس میں ہم آج درود پاک کے بارے میں مزید باتیں جانیں گے، اور جانیں گے کس سے؟ رونق محفل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب سے، کہ وہ ہمیں درود پاک کی روحانیت کے حوالے سے تعلیم فرمائیں گے۔ آج ان سے ہم درود پاک کے حوالے سے سوالات کیے جائیں گے، اور وہ محبت کے جو موتی ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، جو درود پاک کی روحانیت کے پہلو بیان کریں گے، اللہ اکبر، ہماری روح تازہ ہو جائے گی، اور جو اس کے باطن کے پردے وہ اٹھاتے چلے جائیں گے، ہم جھومتے چلے جائیں گے۔ تو میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا اور میں متوجہ ہوں گا ڈاکٹر صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، درود پاک کا آج موضوع ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ اللہ اکبر اس کی ابتدا سے ہی روح تازہ ہو گئی، اور میں بہت ہی زیادہ ٹائم لے گیا درود پاک کے حوالے سے۔ تو آج آپ درود پاک کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ درود پاک پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً آج کی بابرکت محفل ہمارا ایمان کا جز، ہمارا ایمان
اور درود پاک، سب سے پہلے ہمیں درود و سلام کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ درود ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اگر درود و سلام کو دیکھا جائے تو درود سلام صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ نورانی تجلیات میں سے ہے، اور وہ رب کی تجلیات، یہ وہ رب کی تجلیات ہیں جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ سب سے پہلے رب نے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی نور کہ جب تجلیات کی صورت میں اختیار ہوا کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آگ اور خاک کے درمیان تھے، اور یہ وہی تجلیات صرف اور صرف اسی امت محمدی کے حصے میں آئی ہے۔ اللہ آج سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ مقام و مرتبہ نہیں دیا گیا کہ جو مقام محبوبیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اب درود اور سلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو شخص درود سلام پڑھتا ہے تو وہ بندہ کو مقام عشق، وہ بندے کو مقام عشق اور قرب الہی میں بلند ترین درجات تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی کہ درود سلام، جب انسان درود سلام پڑھتا ہے تو وہ مقام عشق میں، قرب الہی میں اس درجات تک پہنچتا ہے جہاں پہنچنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ یہ صرف اور صرف یہی درود ہے جو ہمیں اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ درود کو اگر دیکھیں، درود بیسیکلی کیا ہے؟ درود نبی کے قربت میں فنا ہونے کا وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ درود نبی کے قربت میں فنا ہونے کا وسیلہ ہے، اور سلام اس فنا میں بقا پانے کا راز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہ جب انسان فنا ہوتا ہے سبحان اللہ، تو اس کے مقام بقا جو ملتی ہے نا، تو وہ بغیر سلامتی کے نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ فنا اتنا تو ہو جاؤں کہ تیری ذات میں آقا مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ روح، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، بلا شبہ بلا شبہ، لیکن اس سکون کا قرار درود میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر تمہیں سکون ہے اور قرار نہیں ہے تو تم نامکمل ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بلا شبہ۔ ہر سکون کو قرار چاہیے، سبحان اور ہر قرار کو وصل یار چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے درود کا جو واو ہے نا، واو، یہ وصل حقیقت ہی ہے۔ اللہ اکبر، حقیقت کا ملنا ہے۔ حقیقت کا ملنا ہے۔ حقیقت اس وقت تمہیں ملے گی کہ جب تم رب کی محبت کے ساتھ درود پیش کرتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، ایک بار درود بھیجتا صرف ہے، ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ کتنے؟ اکبر، 10 گناہ۔ 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس کے درجات میں 10 بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی کہ اس کے درجات میں 10 بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے 10 نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ 10 نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں وہ 10 نعمتیں کیا ہیں؟ کیا ہیں وہ 10 نعمتیں؟ سب سے بڑی بات ہے باطن کی پاکیزگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا؟ باطن کی پاکیزگی۔ درود ہمارے باطن کو پاک کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور باطن اسی وقت پاک ہوگا کہ جب گناہوں سے ہمارا دل صاف ہوگا۔ سبحان حضور اللہ۔ کا ارشاد کہ 10 گناہ معاف ہوئے۔
10 گنا اب مٹائے. جب 10 گناہ مٹائے تو ہمارا قلب صاف ہوا, سبحان اور اللہ. جب قلب صاف ہوا تو باطن کی باری آئی, اللہ باطن کی پاکیزگی, یعنی کہ وہ نعمت اس کو عطا کی گئی. دوسرا کہ محبت کی انتہا. محبت کی انتہا. تیسرا قربت کی انتہا, یعنی کہ قرب کی انتہا, اللہ اکبر. محبت کی بھی انتہا, اور قرب کی بھی انتہا, انتہا. اور سلامتی کی بھی انتہا, اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور رحمت کی بھی انتہا, اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور دنیاوی نعمتوں کی انتہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دنیاوی نعمتوں میں عزت کی انتہا, دولت کی انتہا, مقبولیت کی شہرت کی انتہا, سبحان اللہ. رزق میں کشادگی کی انتہا, اللہ اور سب سے بڑی بات اس امت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے شفا کی انتہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شفا. سبحان اللہ. سبحان کس کی انتہا؟ اللہ. شفا کی انتہا. شفا کی انتہا. اور پھر جو مومنین کا ہتھیار ہے, جو مومنین کا خزانہ ہے, جو خاص اہل معرفت کے لیے ہے, وہ ہے معرفت کی انتہا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. معرفت کی انتہا, معرفت کہ کی انتہا. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. صرف درود پڑھنے کا یہ کمال ہے. اللہ اکبر. حضرت یہ جو 10 نعمتیں ہیں, اس کے بعد ایک انسان کی ضرورت پوری. اور سب سے بڑی بات ہے کہ درود ابراہیمی تمام درودوں کا سردار اور تمام درودوں میں سب سے افضل ہے. تمام درودوں میں افضل ہے, تمام درودوں کا سردار ہے. سردار ہے درود ابراہیمی. سبحان اللہ. حضور, جو پہلے آپ نے 10 نعمتیں ابھی ذکر کی ہیں کہ جس سے ہمارا ظاہر, ہمارا باطن, مطلب روح مالا مال ہو گئی, مالا مال یہ ہو صرف درود پاک پڑھنے سے ہے. ہاں. سبحان اور جو اللہ. لوگ درود پاک پڑھتے ہیں وہ بالخصوص درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں, جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے یہ 10 دروازے کھل چکے ہیں. پڑھتے ہی 10 دروازے کھل گئے. کھل گئے ان کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ان دروازوں کی کنجی ہی درود ابراہیمی ہے. کنجی ہی درود ابراہیمی ہے. ہاں, روحانیت کی کنجی درود ابراہیمی. درود ابراہیمی ہی ہے. اللہ اکبر. حضور, ہم سنتے ہیں کہ نماز مؤمن کی معراج ہے, اور وہ معراج درود ابراہیمی, یعنی درود ابراہیمی تمام صحابہ نے پڑھا, تمام اہل بیت اطہار نے پڑھا, بالکل. تمام سلاسل کے تمام بزرگوں نے پڑھا, تمام صوفیاء نے پڑھا, تمام اس روح زمین پر سب سے زیادہ پڑھے جانے والا درود ابراہیمی ہی ہے, کیونکہ نماز میں پڑھنے کا حکم ہے. آپ کو حکم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس روح زمین پر, اس روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھے جانے والا درود ابراہیمی ہے. وہ ہر لمحہ پڑھا جا رہا ہے. ہر لمحہ پڑھا جا رہا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے میں درود ابراہیمی نہ پڑھا گیا. اللہ اکبر. اب اس میں ہم اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں اپنے ظاہری مقاصد کے لیے؟ سبحان اللہ. اپنے ظاہری مقاصد کے لیے ہم اس روحانی نور میں اپنا حصہ کیسے ڈال انسان سکتے کی ہیں؟ فطرت ہے نا جی, کہ انسان جلد باز ہے, جلد باز ہے. جی, کہ انسان سب کچھ چاہتا ہے کہ سب مل جائے. کہ اس کو سب مل جائے. تو ان سب کی جو کنجی ہے وہ درود ابراہیمی ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کے بزرگوں نے پڑھنے کی ترتیب بتائی ہے. ترتیب بتائیے مختلف مقاصد کے لیے. ایک طریقہ میں درود ابراہیمی کا آپ کو سمجھاتا ہوں, ان لوگوں کے لیے خاص کر جو بے اولاد ہیں. بے اولاد. سبحان اللہ. سبحان کہ اللہ. جن کو اولاد کی تمنا ہے, اولاد کی تمنا جو ہے. اپنے علاج کروا کے تھک چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, جبکہ مایوسی کفر ہے. تھک گئے, اب ہتھیار ڈال دیے. ان کے لیے نیک اور صالح اولاد کے لیے درود ابراہیمی 70 مرتبہ پڑھنا انسان کو اس نعمت کے قریب لے جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں
70 مرتبہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم 70 بار پڑھنا ہے۔ کس وقت؟ سب سے بہترین وقت فجر کے بعد اور عصر و مغرب کے درمیان، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے؟ طلوع ہو رہا ہو اور جب غروب ہو رہا ہو، یعنی کہ فجر کا وقت اور عصر و مغرب کے درمیان کا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہترین وقت ہے صرف 70 مرتبہ پڑھنا، اور 70 دن پڑھیں آپ۔ 70 مرتبہ درود ابراہیمی 70 دن تک پڑھا جائے۔ لیکن شاہ صاحب آج ایک بڑی خاص بات بتاؤں، میں نے پہلے بھی بتائی ہے درود شریف کے بارے میں، کہ درود شریف کا عمل جب بھی کریں یا درود شریف چلتے پھرتے پڑھتے ہیں آپ، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، اس میں احتیاط کریں۔ احتیاط کریں؟ احتیاط کیا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پاک اہتمام کر کے پڑھتا ہے، باوضو ہو کر پڑھتا ہے، جگہ کا تعین کر کے پڑھتا ہے، وہ کمال کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو شخص درود پاک چلتا پھرتا پڑھتا ہے، چلنا پھرنا، جانا گھومنا پھرنا، کسی بھی حال میں پڑھنا، جی، پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا سبب بنتا ہے، آزمائش کا سبب بنتا ہے۔ کیسے؟ کیسے؟ میں وہ بتاؤں گا۔ جی جی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے، ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے کہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ کہ جو ایک پرندے کی صورت میں ہے، وہ اس شخص کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ جب درود پڑھتا ہے تو وہ موتی کی صورت اختیار کرتا ہے، اور وہ پرندہ اس موتی کو اپنی چونچ میں سمو لیتا ہے، اور پھر وہ رب کی بارگاہ کی طرف چل دیتا ہے، حضور کی بارگاہ کی طرف چل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی ایسی جگہ پہ درود پڑھتے ہو کہ جو جگہ پاک نہیں ہے، پاک نہیں ہے، ہاں، صحیح ہے، تو فرشتہ تو آتا ہے وہاں پہ، آپ کو درود کا ثواب تو ملتا ہے آپ کو، لیکن اس فرشتے کو جب وہ آتا ہے تو اس کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ صحیح۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ درود پڑھو، جتنا چاہو پڑھو، لیکن اہتمام کر کے۔ صحیح صحیح صحیح۔ چلتے پھرتے پڑھنا، اب آپ کو نہیں معلوم آپ جس گلی سے گزر رہے ہو، جس غلاظت میں آپ کھڑے ہوئے ہو، جس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہو، تو پھر انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی اپنے چاہنے والوں کو بتا چکا ہوں۔ اچھا، اس میں بھی اختلاف ہے لوگوں کا۔ صحیح، لیکن اکثر صوفیہ نے یہی اکثر صوفیہ فرماتے ہیں کہ آپ درود پڑھو، کثرت سے پڑھو، لیکن اہتمام کے ساتھ، لیکن اہتمام کے ساتھ، سبحان اللہ۔ حضور اہل کیونکہ ظاہر، یہ وہ عبادت ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ صحیح، اگر ناقص پڑھے تو کامل ہو جاتا ہے، ناقص پڑھے تو کامل ہوگا، کامل پڑھے تو اکمل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اکمل پڑھے تو وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ عبادت ہے جو ہر حال میں مقبول بارگاہ ہے، ہر حال میں مقبول بارگاہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا درود قبول ہوا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود قبول لازمی ہوتا ہے، لیکن وہ جو لوازمات پورا نہ کرنا اور ادب کے جو ملحوظ خاطر نہ ادب رکھنا، ضروری ہے نا، سبحان اللہ۔ ادب ضروری ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بالکل آپ یہ دیکھو آپ کون سی عبادت کر رہے ہو کہ جو فرشتے اور اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے، بالکل، تو تم کون سا عمل کر رہے ہو کہ وہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تمہارا؟ سبحان اللہ، جو اللہ کی سنت ہے، بالکل، جو فرشتوں کی سنت ہے، جو فرشتوں کی سنت، فرشتے پڑھتے ہیں باقاعدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آسمانوں میں روئے زمین میں صدا گونج رہی ہے وہ عرش عظیم پہ بھی گونج رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اگر کسی کو درود پاک پڑھتے ہوئے وہ پریشانیاں بھی ختم نہیں ہو رہی تو وہ کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو پھر وہ اپنے آپ کو تجزیہ کرے کہ اس سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، غلطی کہاں پر ہے۔ وہی بات آ گئی جو آپ نے ٹرانسمیشن میں کہی تھی کہ انسان کے اوپر جو آزمائش آتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی
ہاتھوں کا کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے. صحیح. وما اصابتکم مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ہاں، کہ اور جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کا جبکہ کیا درود دھرا پڑھنے سے مصیبت تو نہیں پہنچتی، وہ تو دور ہوگی. ہے. جی یہی بات تو اگر ہو رہی ہے تو پھر قرآن تمہیں بتا بھی رہا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اللہ ہاں. بہت کچھ معاف کر دیتا تو ہے. تم اپنا تجزیہ کرو نا، پھر اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو. حضور بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، اور چونکہ اہل ظاہر نے، علماء ظاہر نے تو یہ بتایا کہ جواز کی حد یہ ہے کہ جناب جائز ہے، آپ ہر حال میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو اہل باطن ہیں، صوفیہ ہیں، ان کی اکثر کتب میں یہی ہم نے پڑھا، اور بزرگوں کے جو ہم نے صحبت اختیار کی، انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ادب اور اہتمام کے ساتھ کہ لسانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، دربار کہ رسالت. کہ یہ وہ بارگاہ، یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر ہم جیسے کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک چیز ضروری ہے، وہ ادب ہے. ادب ضرور. ادب اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کچھ ہے. بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. آپ کی تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، سب کچھ آپ کے منہ پہ دے ماری جائیں گی. تو اچھا، حضور ہمارے ایک مصائب کی آزمائش کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، صحیح. آپ کو کہیں حضرت بہلول دانا نظر آ گئے، سبحان اللہ. تو آپ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چل دی گئی. تو آپ کے ساتھی نے کہا حضور یہ تو دیوانہ ہے، آپ اس دیوانے کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ صحیح. آپ نے فرمایا رکو. آپ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے السلام علیکم. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. کون؟ فرمایا جنید بغدادی. کہہ رہے وہی بغدادی کہ جس کا بڑا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تم کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کھانے کے آداب جانتے کھانے ہو؟ کے آداب جانتے ہو؟ صحیح. آپ نے فرمایا ہاں حضور جانتا ہوں میں. آپ نے کہا بتاؤ. آپ نے فرمایا کہ لقمے کو تھوڑا تھوڑا چبانا، اور صحیح چبانا، اور جب آپ نگل لو پھر دوسرا لقمہ لینا، اس طریقے سے کھانا ادب ہے. تو فرمایا اتنے بڑے مولوی ہو اور کھانے کے ادب نہیں جانتے؟ یہ کہہ کہ آپ چل دیے آگے. آپ پھر پیچھے پیچھے بھاگے. واقعہ بڑا ہو جائے گا لیکن میں مختصر کر دیتا ہوں. جی جی. تو آپ نے فرمایا کون؟ فرمایا میں جنید بغدادی. فرمایا کہ وہی جو کھانے کے ادب نہیں جانتا؟ فرمایا جی وہی جو کھانے کا ادب نہیں جانتا لیکن کھانے کا ادب جاننا چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا، تو کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال ہونا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اب اکبر. لقمہ حرام تم کتنے ہی چبا چبا کے کھا لو، وہ تمہارے اندر تاریخ ہی لے کر آئے گا. بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، سنتوں صدقہ کر لو، سب کچھ کر لو، کھا لو، لیکن وہ تمہارے لیے روشنی یا نور نہیں بنے گا. تو کیا نقطہ دیا ہے آپ نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا، ہماری عبادتوں کا قبول نہ ہونا ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم احتیاط نہیں کرتے. رزق میں بھی احتیاط نہیں ہر کر چیز میں احتیاط ہے. اور ہر چیز کے لوازمات ہیں. بالکل. بزرگ تو یہاں تک کہ کسی کی لائی ہوئی چیز تک نہیں کھایا کرتے تھے. اگر کوئی آپ کی خدمت میں لے کر آتا صحیح تو آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی آپ کے قریبی اصحاب کوئی لوگ لے کر آتے تو آپ اس میں تناول فرماتے تھے. آپ اس شخص کو دیکھتے تھے کہ لانے والا کون ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لانے والا ایک مومن ہے تو آپ قبول کرتے تھے، لانے والا ایک فاسق ہے اس کو صدقہ کر دیا صدقہ کرتے کرتے تھے. تھے. اس میں بھی کیا راز ہے. سبحان اللہ، سبحان بالکل. اللہ. تو حضور جن لوگوں نے ابھی تک درود پاک اس طریقے سے پڑھتے رہے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے پڑھتے رہے ہیں، تو ان کے لیے اہتمام کیا جائے. آپ ان کو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیا درود پاک پڑھنے سے رجعت ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر وہ ایسی جگہ اہتمام کرتا ہے کہ جو جگہ پاک نہیں ہے. صحیح. جو جگہ پاک نہیں ہے، ہاں، تو وہ آزمائش میں ہو سکتا ہے. اس لیے مسجد میں کثرت سے پڑھو، گھر میں ہو پاکیزگی جگہ پہ جہاں پر تم عبادت ذکر و اذکار کرتے ہو وہاں کثرت سے پڑھو. سبحان اللہ. جیسے کہ وہ ہم سنتے ہیں صحت کے اصولوں میں کہ تھوڑا کھائیے، اچھا کھائیے.
اچھا کھائیں گے. تو یہاں پر بھی ہے کہ تھوڑا پڑھیں لیکن ایسا محبت والوں کی طرح ادب کے پڑھیں، ساتھ پڑھیں. ادب کے ساتھ پڑھیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، کہ میں خود سنتا ہوں درود اہل محبت کا، اہل وَأَعْرِفُهُمْ، اور میں ان کو جانتا ہوں. میں جانتا ہوں. اور یہاں تک کہ ہم گناہ گار بھی اگر درود پڑھیں نا تو وہ حضور تک پہنچایا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ عام دنوں میں تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جمعے کی شب جمعرات اور جمعے کی شب نبی حضور پاک خود صلی اللہ علیہ سنتے ہیں. وسلم خود سنتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو محبت میں ڈوب کر درود و سلام پڑھتے ہیں ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں. خود سماعت فرماتے تو ہیں. محبت ضروری ہے، اس میں اہتمام. اچھا، اہتمام جو ہے وہ محبت کی ہی دلیل ہے، بالکل بالکل. اور جتنا اہتمام کرتے جائیں گے ہمیں دیکھو، یہ معلوم ہوگا. درود تو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے، سادہ لفظوں میں بیان کروں تو درود ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے کہاں تک؟ بارگاہ رسالت تک پہنچنے کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جو شخص اس با برکت اور ایک معتبر جگہ کا تعین کرے اور وہاں کا سفر کرے، اس دربار میں جانے کا کرے، تو وہ کس اہتمام کے ساتھ کرے گا؟ سبحان اللہ. بادشاہوں کی بادشاہ کی بارگاہ میں. جی، آپ نارملی اگر شادی میں جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ اپنے کپڑے چینج کرتے ہو، سبحان اللہ. تیاری کا اہتمام کرتے ہو، محفل کی مناسبت سے تیاری محفل کی کرتے ہیں. مناسبت سے آپ تیار ہو کے جاتے ہو، سبحان اور اللہ، پھر درود میں آپ کہاں جا رہے ہو اب یہ تو دیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص 170 مرتبہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے، 170 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مستفیض ہو جاتا ہے. مستفیض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 170 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی کا معمول بنا لیا جائے تو پھر وہ ہے کہ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. اور فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا. اس نے حق دیکھا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا کمال کے درجے تک پہنچاتا ہے انسان کو. کمال کے درجے تک کیونکہ پہنچاتا ہے. درود جو ہے نا یہ قرب کی التجا ہے، اور سلام قرب کی حقیقت اور انتہا ہے. اللہ اکبر. دوبارہ ارشاد فرمائیے گا حضور، دوبارہ. کہ درود درود قرب کی التجا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور سلام قرب کی انتہا ہے، اس کی سبحان حقیقت ہے. اللہ. درود التجا ہے اور سلام انتہا ہے، انتہا ہے قرب کی. قرب کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قربان جاؤں، کیا نقطہ بیان کیا تو حضور. انسان مقبول بارگاہ ہو گیا. سبحان اللہ. معرفت کی انتہا جو 10ویں نعمت ہے. جو 10ویں نعمت ہے. سبحان اللہ. سب دروازے کھل جاتے ہیں، سب دروازے کھل جاتے ہیں. ایک دروازہ کھلا، 9 دروازے کھلے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صرف ایک دروازہ بند ہے. اس کی کنجی درود پاک ہے. اچھا، درود کی کنجی ادب، احترام، محبت، ادب. محبت. کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اللہ اکبر. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. بے نصیب بد نصیب. تو یہاں پر با ادب ہو کر آنا یہ سب سے ضروری ہے. اور بزرگ جب احادیث پڑھا رہے ہوتے تھے، ایک بزرگ کا واقعہ کہ وہ اور الحمدللہ حدیث پڑھا رہے تھے. حدیث پڑھا رہے 70 مرتبہ آپ کا چہرہ متغیر ہوا، اور 70 مرتبہ آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے پڑھاتے رہے. تو اس کے بعد جب پڑھا چکے تو طلباء نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کا رنگ متغیر کیوں ہو رہا تھا؟ کہا ایک بچھو تھا جو مجھے ڈنک مارے جا رہا تھا، اور بارگاہ رسالت کو وہ ادب تھا کہ میں ہل نہیں سکتا تھا، سانس بھی آہستہ کے دربار نبی. اور الحمدللہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے ہم دونوں کو سبحان کہ اللہ. ہم نے دربار رسالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر
اور با آواز بلند درود پاک پڑھا ہے، الحمدللہ، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے پڑھا ہے سبحان اور با آواز بلند پڑھا ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو ہے ایک عاشق رسول، ہاں ایک بزرگ ساتھ تھے، بالکل، میرے والد محترم، وہ کیا عشق، کیا وہ آنسوں سے ان کے کپڑے بھیگ جاتے تھے اور وہ ہماری قیادت کر رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے، پیچھے سبحان پیچھے اللہ، سبحان اللہ، اور آپ اور میں ہاتھ میں ہاتھ دیے، کیا وہ وقت بھی بہت خوب تھا، خوب وقت تھا اور وہ مقبول وقت تھا حضور، بے شک اس میں کوئی شک اور نہیں یہ ہماری زندگی کا یہ کہہ لیں کہ وہ سرمایہ ہے وہ وقت۔ کہ لوگ لائنوں میں لگ کر ریاض الجنہ میں جاتے تھے اور جب ہم جاتے تھے وہ شرطے بولتے تھے آ جائیے اندر۔ سبحان اللہ، آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے، جیسے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ فیض ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہ جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد حضور نبوی کا معاملات فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور کے قریب گیا، حضور کے پاس گیا، سبحان اللہ، وہ بخشا گیا۔ وہ بخشا گیا، سبحان اللہ۔ حضور یہاں پر بھی بیٹھ کر جو محبت سے درود پڑھ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عارفہم، کہ میں انہیں جانتا ہوں، میں انہیں جانتا ہوں۔ اور پھر وہ محبت اپنی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، ہاں سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو جانتے بھی ہیں، ان کے ناموں سے جانتے ہیں، ناموں سے جانتے ہیں، کیونکہ ان کا نام ان بارگاہ رسالت میں اب میں پیش آپ کیا کو ایک جاتا بات بتاؤں، ابھی میں مسجد نبوی میں تھا تو میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں وہاں بیٹھ گیا ذکر کرنے کے لیے، تو ایک شخص آیا اور اس نے مجھے دیکھا اور میرے پیچھے دو روزانوں ہو کے بیٹھ گیا۔ ہے، سبحان اللہ، اچھا، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص میرے پاس آ کے بیٹھا ہے۔ اس نے جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ ملایا اور دست بوسی کی۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہہ رہا ہے میں اسپین سے آیا ہوں آپ کے پاس، جب مجھے پتہ لگا کہ آپ یہاں پہ آئے ہوں مسجد نبوی میں، سبحان تو میں نے کہا تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ کہہ رہا ہے میں کل یہاں پہنچا ہوں اور میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا کہ میں وہاں سے پھر مسجد نبوی کے گیٹ پہ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں سے میری ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے کچھ معاملات تھے، روحانی معاملات، کوئی دنیاوی معاملات کے لیے نہیں آیا تھا وہ شخص، دنیا کے لیے نہیں آیا تھا، سبحان اللہ، وہ جس کام کے لیے آیا تھا بس وہ کام ہوا اور اس کے بعد وہ چلا گیا، اور اس کے بعد آج تک میرے پاس کوئی کال نہیں آئی، کوئی نہ میسج آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے وہ اپنا سبق لینا آیا تھا۔ وہ کہاں سے؟ اسپین سے، اسپین سے آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مطلب ایک کتنا ہجوم ہوتا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہاں پہ اس نے کیسے ڈھونڈا کہ طلب سچی ہو۔ میں تو ایک دنیاوی شخص جو مل گیا اور جو حضور کی اور رب کی محبت میں بارگاہ میں حاضری دے اور طلب سچی ہو، سبحان اللہ۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، تو وہ بھی مل مسکرا جاتی کر کہا اور کیا چاہیے، اور کیسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جھولی بھرتی ہے حضور، شفاؤں کی شفا درود ابراہیمی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی کہ ہے۔ شفائے امراض کے لیے درود ابراہیمی کیسے پڑھا جائے؟ شفائے امراض کے لیے درود ابراہیم، جو جس کی بیماری کی شدت ہو اور لا علاج مرض ہو، صرف اور صرف 7 مرتبہ، 7 ٹائمز، صرف 7 مرتبہ درود ابراہیمی 7 بار پانی دم کر کے اس کو پلاؤ، لیکن یاد رکھو کہ پانی مٹی کے پیالے میں پلانا، اسٹیل میں نہیں، کانچ میں نہیں، شیشے میں نہیں، تانبے میں نہیں، کسی دھات میں نہیں، مٹی میں، مٹی کے پیالے میں اور پلانا۔ کیا ہی بات ہو کہ وہ سنت کی نیت کرے، بالکل، اس کی تاثیر شفائی اسی میں، سبحان سنت میں۔ اللہ، سبحان اللہ، اس لیے میں نے کہا ہے کہ مٹی کے پیالے میں پلائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 7 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ اس مرض کی شدت ٹوٹ جائے گی سبحان اللہ، اور وہ شفا کی طرف سفر کرنے لگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیا ہو بالکل شفا ہو گیا، نہیں، اس کا رستہ بننا شروع ہو جائے گا، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ اللہ، جسم کے اندر جب بیماری منتقل ہو جاتی ہے، بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اعضاؤں کو متاثر کر دیتی ہے، تو پھر جسمانی بشر کا بھی تقاضا ہے
کہ وہ اپنے ہی ٹائم پہ آگے ٹھیک ہوتی ہے، لیکن رستہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ حضور، وہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت علیہ امام بالکل بوصیری، وہ معذور ہو چکے تھے، ہاں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کے کرم فرمایا اور اپنی چادر عنایت فرمائی، اللہ کو۔ اور وہ جگہ تو ایسی ہے کہ جہاں پہ انسان بڑے بڑے مشاہدات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کرم کی انتہا، ہاں، عطا کی انتہا، عطا شفا کی انتہا، شفا کی انتہا۔ سبحان اللہ حضور۔ شفا کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، اور درود ابراہیمی کا کوئی خاص ایسا طریقہ آپ ارشاد فرمائیں، اس کے بعد طب نبوی سے بھی مستفیض ہونا ہے ابھی۔ کس کا؟ آپ درود ابراہیمی کا کوئی خاص طریقہ تعلیم فرمائیں جو اس سے پہلے نہ تعلیم فرمائیں۔ دیکھیں، عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی اپنے معمول میں رکھیں، کتنے ہی کیوں نہ ہو، صرف 7 مرتبہ، 7 ٹائم رات کے وقت کسی بھی نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ 7 کا جو ہنسا ہے نا، یہ شفا کا ہنسا ہے، 7 کا حصہ شفا کا ہنسا ہے۔ ہندسا شفا کا حصہ ہے۔ ہاں، اس کے عدد کی تاثیر ہے یہ، صحیح، کہ اس میں شفا کی قوت موجود ہے اس ہنسے میں۔ 7 نمبر آف شفا۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں جب کسی کو بولتے ہیں 7 بار سورہ فاتحہ دم کر کے پی لو، صحیح، 7 بار درود ابراہیم پڑھ کے دم کر کے پی لو، 7 بار سورہ فلق و ناس پڑھ کے دم کر کے پی لو، صحیح، کیونکہ 7 کا جو ہنسا ہے نا، یہ ہمیں بچاتا ہے شیاطین کے شر سے، آسیب سے، نظر بد سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے۔ سبحان جو اللہ۔ شخص 7 مرتبہ درود ابراہیمی پابندی کے ساتھ کسی بھی ٹائم پڑھ لے، اور وہ پڑھ لیتا ہے، وہ ان بیماریوں سے، ان بلاؤں سے، ان بلائیات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ اس کی باقاعدہ طور پہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ کم سے کم 92 مرتبہ ضرور پڑھا کریں درود ابراہیمی۔ 92 مرتبہ محمد کے عدد بنتے ہیں، اور جو شخص 92 مرتبہ 92 دن تک درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے، وہ روحانیت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ روحانیت میں کامیابی، ہاں، روحانیت میں کامیابی۔ حضور اس کی بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی، ظاہری ہو باطنی ہو، سر جی، روحانی میں نے ہو، شروع میں جسمانی 10 ہو۔ کیا بتایا ہے؟ سبحان اللہ۔ 10 دروازے جو کھولنے ہیں، اس میں تو سب کچھ مل گیا نا آپ کو، صرف درود ابراہیمی پڑھنے سے۔ درود ابراہیم، لیکن ہمارے آنکھوں پہ پردہ ہے نا، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ حجاب تو ہمارے آنکھوں میں ہے نا، اور وہ حجاب محبت سے کھلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ حضور۔ کچھ بیماریوں کا مختصراً آپ، بالکل بالکل، آپ کیونکہ کمنٹ سیکشن میں بھی بیماریوں کے حوالے سے ہے۔ بالکل وہ- بالکل، یہ موبائل آپ کا ہے۔ جی جی حضور، ناخن کا مطلب ڈائگنوزس جو ہے نا، وہ ناخن کے ذریعے بھی کوئی ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چہرہ دیکھ کے بتاتا ہے، کوئی نبض پکڑ کے بتاتا ہے، کوئی آنکھوں کے کلر سے بتا دیتا ہے، تو ناخنوں سے بھی کوئی تشخیص کا طریقہ ہے؟ بالکل، جب ہمارے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہیں، ہمارے وجود میں اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان علامتوں کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم ان بیماریوں پہ قابو پا لیتے ہیں۔ اب وہ بیماریاں چاہے جسمانی ہوں، وہ بیماریاں چاہے روحانی ہوں۔ اب ناخن کو دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ کا ناخن چمکدار، ہموار اور ہلکے گلابی رنگ کا ہے تو سمجھ لو کہ آپ صحت مند ہو، تندرست ہو۔ یہ اچھی علامت ہے کہ رنگ کا گلابی ہونا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اگر ناخن پیلا پن ہو، سفیدی زیادہ ہو، اور اس میں دراریں پڑی ہوئی ہوں، جیسے عموماً لکیریں پڑ جاتی ہیں، تو یہ علامت جو ہوتی ہے، یہ بیسیکلی خون کی کمی، جگر کی خرابی، معدے کی خرابی سے ہوتا ہے۔ اگر
ناخن پر سیاہ دھبے پڑنے شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ ہمارے جسم کے اندر کچھ زہریلی مواد نے جنم لے لیا ہے۔ اگر سیاہ رنگ کے دھبے پڑنے شروع ہو گئے، اگر ناخن میں ایسے جیسے لکیریں پڑتی ہیں اور وہ بالکل نرم ہونے لگے تو یہ نظر بد کی علامت ہوتی ہے۔ اور جب ان ناخنوں میں درد ہونے لگے اور سیاہی کے ساتھ اس میں سرخ رنگ کے دھبے پڑنے لگے تو یہ جادو کی، آسیب کی، شیاطین کی علامت ہوتا ہے۔ آپ کے ناخن تو صحیح ہے نا ماشاءاللہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی آپ علامتیں بتاتے جا رہے ہیں اور میں غور کیے جا رہا ہوں۔ ہاں، یہ علامت ہے ناخن کی۔ صحیح، اچھا، ناخن کے بارے میں ایک عجیب حکایت ہے، صحیح، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے جی جی، کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ناخن ہے نا، ناخن کا جو خول ہے، یہ بیسیکلی انسان کا لباس تھا جنت میں۔ اچھا، ہاں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تھا تو لباس اتار لیا گیا تھا۔ صحیح، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لباس تھا جس سے پورا انسان کا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ جو انسان کے پورا جو لباس تھا نا، وہ یہ لباس تھا پورا، صرف یہ ناخن کی حد تک رہ گیا، باقی اتار لیا گیا تھا۔ صحیح، میں نے کہا نا اختلاف ہو سکتا ہے۔ جی، ایک حکایت ہے، ہاں، صحیح، یہ جنت کا لباس ہے یہ، جنت کا لباس، کیونکہ انسان اس دنیا کا تو ہے ہی نہیں نا، اس سیارے کا تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، ہاں، یہاں تو سدا پوری کرنے آیا ہے، سبحان خیر وہ اللہ، معاملہ تو کہیں اور چلا جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو پھر سب سے پہلے جو نا اپنے معدے کی اصلاح کریں۔ اپنے معدے کی اصلاح کریں۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، معدہ ٹھیک ہے تو سب صحیح ہے۔ تو سب صحیح ہے۔ مطلب معدہ حوض ہے جسم کا۔ حدیث میں بھی ملتا ہے نا ہمیں، جی جی، کیا؟ معدہ حوض ہے، ہاں، کہ جہاں پہ ہر بیماریاں، مطلب اس سے عروق یعنی نہریں پورے جسم میں پہنچ رہی پورے ہیں۔ جسم میں اگر تم اس معدے میں شفا والی چیزیں ڈالو گے تو پورے جسم میں نہروں کے ذریعے شفا پہنچے گی، اور اگر تم اس میں بیماری ڈالو گے تو پورے جسم میں انہی نہروں کے ذریعے بیماری پہنچے گی۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جس شخص نے شراب پی 40 روز تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، اس کا اثر ہمارے جسم میں 40 دن تک رہتا ہے۔ 40 دن تک رہتا ہے۔ صحیح، کتنے دن تک رہتا ہے؟ 40 ڈیز، 40 ڈیز تک رہتا ہے، اور پھر وہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لقمہ حلال ہے تو وہ روشنی اور نور پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ، اور لقمہ حرام ہے تو 40 روز تک دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح، جب تک اس کا اثر پورے طریقے سے اس کے جسم سے زائل نہ ہو جائے۔ زائل نہ ہو جائے۔ صحیح۔ تو حضور یہ جو آپ نے ابھی ڈائگنوزس بتائے کہ ناخنوں سے یہ علامتیں بتائیے۔ علامتیں بتائی ہیں، ہاں ہاں، یہ مطلب آج علاج کچھ بھی علامت آئے سب سے پہلے اپنی معدے کی اصلاح کریں۔ معدے کی اصلاح کی ہاں، اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے بیماریاں خود بخود دور ہو جائیں گی، اور درود ابراہیم جو طریقہ کار پڑھنے کو بتایا ہے وہ پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور خیر آج ہم نے درود پاک کے حوالے سے جانا جو شفا ہی شفا ہے، اور آپ نے جو ڈائگنوزز بتائے حضور، اس طریقے سے آپ اپنے مریضوں کا بھی دیکھ کر پہچان جاتے ہیں اپنے مطلب پر؟ ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے۔ کوئی بندہ اگر ہاتھ بھی ملاتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ ایک سوال ہے کہ بہت سارے جو پیشنٹس ہیں آپ سے آن لائن اپائنٹمنٹ کے ذریعے دن بھر آپ سے لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے
کہ اصل میں دیکھیں سب ہی پروگرام میں کال نہیں کر پاتے نہیں ہیں، کر پاتے، اور سب کو واٹس ایپ پر پورا مکمل جواب آپ کی ٹیم ہی خیر دے رہی ہوتی ہے، اور جس طرح سے تو مطلب جس نے آپ سے ڈائریکٹ بات کرنی ہو تو وہ تو بات کرتا ہی ہے، تو اس کی ڈائگنوزس کیسے کرتے ہیں؟ اس کے ناخن تو آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ وہ صرف آواز سے جب بات ہوتی ہے تو چیک کر کے میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خیر آپ کو ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہو اور ڈاکٹر صاحب سے علاج کے لیے رابطہ کرنا ہو تو آپ ڈائریکٹلی طبیب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے چند طریقے ہیں، جیسے ویب سائٹ ہے www.drabdulwajidshazli.com۔ اس پر جا کر آپ اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بنفس نفیس خود بات کرتے ہیں، آپ کے تمام مسائل خود سن کر آپ کو اس کا حل بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ خود علاج بھی کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا مسئلہ روحانی ہو یا آپ کا مسئلہ جسمانی ہو، چونکہ جسم اور روح ساتھ ساتھ ہے، کسی کا جسمانی مسئلہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر نہیں سمجھ پا رہے ہوتے تو طبیب آپ حضور آپ کتنے عرصے سے علاج کر رہے ہیں؟ الحمدللہ 2000 سے 2000 سے، یعنی آپ کو 25 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے۔ چوتھائی صدی گزر گئی، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ صدی جس میں کا چوتھا حصہ آپ نے گزار دیا طب کی خدمت میں، تو تجربہ بولتا ہے۔ تجربہ جب بولتا ہے تو تجربے کار جب طبیب ہو اور ہمارے یقین کامل ہو تو شفا یقینی ہوتی ہے۔ تو آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، ویب سائٹ پر جا کر اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بالکل بات کریں، اور باقاعدہ طور پر اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کا جو نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، اسی پر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ آپ کسی اور کو کال کر کے کہیں کہ ہمارا رابطہ کروا دیں، نہیں ہو سکتا۔ میرا اپنا کلینک ہے، میرا اپنا سینٹر ہے، میں اپنے مطب پر بیٹھتا ہوں، میں اپنے مریضوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضور ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کروا دیں ہمارا۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہوں اور ان کے پروگرام میں ہوسٹ کر کے میں چلا جاتا ہوں۔ جو آپ کے کمنٹس ہیں وہ آپ کی نمائندگی کر کے یہاں پر اپنی نمائندگی پوری کر کے چلا جاتا ہوں۔ تو آپ ان سے رابطہ کرنے کے لیے، ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے وہ نمبر آپ کے سامنے ہے 0311 110 20 21۔ یہ اردو میں نے بتایا 0311 110 2021، یہی نمبر ہے۔ اور آپ جو ویب سائٹ کا آپ کو میں نے بتایا، اس پر آپ کال کر کے آپ ویب سائٹ پر جا کر اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر آپ جب ایک طبیب سے رابطہ کرتے ہیں یا آپ کسی بزرگ سے رابطہ کرتے ہیں تو بہت ہی افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب میں بھی کال سینٹر میں بیٹھتا تھا ڈاکٹر صاحب کے، تو بہت سارے لوگ جن کو اپائنٹمنٹ کا بتایا جاتا تھا تو ڈائریکٹ سے کہتے تھے کہ اللہ اکبر، بزرگ ہیں اور پیسے لیتے ہیں، اور اپائنٹمنٹ کے حوالے سے بتایا جائے تو بہت ہی بدتمیز قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ جناب کاروبار بنایا ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخصیت نے 25 سال طب کو دیے، اپنی روحانیت کا عالم یہ ہے کہ 15 سال کی عمر سے شیخ محترم کی بارگاہ میں رہے اور ابھی تک ریاضتیں کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو اپنے سینوں کے راز دیے جا رہے ہیں، اس پر کچھ بھی مطالبہ نہیں ہے، لیکن آپ اس شخصیت سے جب بات کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ لے رہے ہیں، اور اگر آپ کو اپائنٹمنٹ فیس کا بتایا جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ، بہت سارے قدردان بھی ہیں اور اللہ پاک ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، قدردانوں کی دنیا میں بھی قدر ہوتی ہے، لیکن یہ جو بے قدرے اس طرح سے کمنٹ کر دیتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو جب آپ محبت کے راستے سے آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور جب محبت کے راستے سے نہیں آئیں گے، تنقید کے راستے سے آئیں گے، تو یاد رکھیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔
تو خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کیا کرتے ہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایسے لوگ میسر آ جاتے ہیں اور ان کے تجربے سے فائدہ لینا چاہیے، اور جب آپ کو یہ وقت میسر آیا ہے تو آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیے۔ تو یہ شخصیت آپ کے درمیان ہے تو آپ ان سے مستفیض ہوں، جس طریقے سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اپنا ہر عمل آپ کو کھول کر بیان کر دیا جاتا ہے تو اس کی کوئی فیس نہیں لیتے، لیکن جب آپ اور اس کے علاوہ استخارہ کرنے کے لیے آپ جب واٹس ایپ پر رابطہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو استخارہ کرنے کی کوئی فیس نہیں لی جاتی، لیکن جب آپ ایک واقعی وقت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں وقت چاہیے تو اس وقت کا اگر آپ کچھ ادا کر دیں گے تو یاد رکھیں آپ اس کا 1% بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں جو آپ کو سہولت اللہ کی طرف سے میسر ہے۔ تو آپ اس کی قدر کرنا سیکھیے، اور جب بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا ہو تو بہت آسان طریقہ ہے اپائنٹمنٹ اور کا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ شاہ صاحب الحمدللہ اگر دیکھا جائے ایک طریقے سے تو میں نے پوری اپنی جوانی اور پوری زندگی میں نے صرف وقف کر دی ہے، بالکل حضور، بالکل۔ روحانیت کے لیے، عملیات، اور طب اور لوگوں کے لیے، اور اس چراغ سے چراغ جلائے ہیں آپ نے۔ اور ایسے چراغ جلائیں جو پوری دنیا میں چراغ جل رہا ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور میں اپنی مثال لے لوں، میں دنیا کے کاموں میں لگ گیا اور مطلب جو اپنے معاملات تھے، آپ روزانہ آپ کو آنا اور نہ جانے وہ روحانیت کے کیا معاملات تھے کہ ایک استاد باہر کھڑا ہوا ہے کہ باہر آؤ میں نے سکھانا ہے، تو مطلب آپ میں وہ کیا تڑپ، کیا میرا اور آپ کے درمیان تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے۔ بالکل فجر پڑھ کے آپ 1 گھنٹے کا سفر کر کے صبح 8 بجے صبح 9 بجے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے، شاہ صاحب باہر آؤ، میں کہتا حضور میں نے نہیں کرنا۔ ہم نے جبکہ کہا میں رات بھر اپنی عبادت میں ہوتا تھا، سبحان فجر کی نماز پڑھتا تھا، 1 گھنٹہ سوتا تھا اور پھر میں آ جاتا تھا 1-2 گھنٹے۔ اور آپ کو میں کہتا تھا حضور میں نے کرنا نہیں، آپ کیا کہتے تھے تمہارے اچھے بھی کریں گے، تمہارے اچھے بھی کریں گے۔ اور آج الحمدللہ رب کا فضل ہے، میں نے 100 سے زیادہ اساتذہ سے مستفیض ہوا، لیکن جو آپ کی بات ہے نا حضرت، میں نے آپ سا سخی آدمی نہیں دیکھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت دے، بس لوگوں کو اس چیز کی قدر ہو کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ ان کو بتایا ہے نا، کہ وہ یہ سمجھ لو کہ ہمارے گھرانے کے، ہمارے سینوں کے راز ہیں۔ میں نے سب سے پہلی جب ابتدا کی تھی نا، میں نے وہ نسخے جات تعلیم کیے تھے۔ اگر میں حکمت کی بات کرتا ہوں تو حکمت میں وہ نسخے جات جو سمجھ لیں کہ ہمارے مرشد کے تھے اپنے، صحیح، جو انہوں نے ہمیں سکھائے تھے، ہم نے وہ فارمولے لوگوں کو دیے کچھ کہ نہیں بھائی ہم چھپایا، تو فائدہ لے رہے ہیں، تم باہر ملکوں میں تم لوگ بھی اٹھاؤ۔ فائدہ لو، سبحان اللہ، اور بالکل۔ وہ نسخے جات جو ہمارے دواخانوں پر، ہمارے کلینک پر 40 سال سے چل رہے ہیں اور آج بھی مریضوں کو دیے جا رہے ہیں۔ حضور مجھے وہ بات یاد ہے کہ آپ نے جو اپنی طب کی بیاض تھی بالکل سامنے یوں رکھی، یہ لیجئے شاہ صاحب لے جائیے، تو میں نے کیا کہا تھا حضور مجھے یہ بیاض نہیں چاہیے، یہ سینے کے راز اور محبت سے جو ملتا ہے وہ چاہیے۔ وہ چاہیے تو وہ آپ کے لیے تو میں نے سب کچھ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا سبحان کہ اللہ، تمہیں جو اپنی مرضی سے اٹھانا ہے اٹھا لو۔ سبحان اللہ، بالکل حضور ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور ماشاء اللہ خیر یہ کہا جائے کہ جتنی صحبت مجھے میسر آئی ہے شاید ہی کسی اور کو آئی ہو، اور آپ کا وہ کرم، محبت اور اعتماد، اللہ اکبر۔ بالکل۔ اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر کو بھی سلامت رکھے اور اس ہم سفر کو بھی سلامت رکھے۔ آمین۔ آج آپ کو بھی محفل میں جانا ہے، آپ شاید بھول رہے ہیں۔ جو حضور مجھے یاد ہے، لیکن وہ طب اور معاملہ ذہن ہم میں، کل دیکھ لیں گے آپ انشاءاللہ۔ ہاں مطلب وہ دل کے جو پھپھولے تھے نا، وہ میں اصل میں کال سینٹر میں جب بیٹھا ہوتا نا، وہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وہ ایسے ناقدرے جب آتے ہیں نا تو بڑا دل دکھتا ہے کہ یہ کیسے لوگ آ جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے نا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ سبحان اللہ، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ بس چلو ٹھیک ہے، سبحان اللہ حضور۔ اب ذکر، ہاں اب ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ذکر بھی یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دل کا چین ہے، سکون ہے۔ سبحان اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے سن شک، لو دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. لا غالب إلا الله، 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 لا غالب إلا الله. سلطان الملوك ومالك النفوس. نوره يضيء القلوب، وذكره يشفي الصدور. هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر والباطن. بيده كل شيء
يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا 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 المدد صلی اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ. روح تازہ ہو جاتی ہے جب ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے. آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محمد عبد صالح 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 محمد نور الهدى
هو الأمين الكريم والحبيب رسول رب العالمين والخليل رسول رب رسول رب العالمين والخليل يا نبي الله يا حبيب الله يا سيد المرسلين يا شفيع المذنبين سبحانك سبحانك يا الله يا الله يا الله والحمد لله يا رب العالمين صل على نبي